السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے سجیشنز فار اسکورنگ ایسے کوشچنز۔ جب ہم اسکور کرتے ہیں ایسے کوشچن کو تو کیا کیا سجیشن ہے یا کیا کیا ہم نے اصول مد نظر رکھنے ہیں، یہاں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے پریفیئر این آؤٹ لائن آف دا ایکسپیکٹڈ آنسر ان ایڈوانس۔ جو ایکسپیکٹڈ آنسر، جو آپ کو متوقع ممکنہ جو سوالات ہے، اس کا آؤٹ لائن آپ نے پہلے سے تیار کرنا ہے، اور ان جو آنسر ہے اس میں جو میجر پوائنٹس ہے ان کو شامل کرنا چاہیے۔ جو کریکٹرسٹکس ہے آنسر کے، جیسے آپ نے آرگنائزیشن اس کی ایویلویٹ کرنا ہے، اس طرح آپ جو کریڈٹ دینا یا نمبرس دینا چاہتے ہو ایچ کریکٹرسٹکس، جیسے ایک فیکچول انفارمیشن کے لیے آپ نے نمبر رکھے ہوئے، اسکل آف آرگنائزیشن، اس طرح افیکٹونیس آف پریزنٹیشن، اس میں اس کی بھی نشاندہی کرنی چاہیے۔ یعنی جتنے بھی کریکٹرسٹکس ہے، چاہے فیکچول انفارمیشن آپ نے دیکھنا ہے اس میں، اسکل آف آرگنائزیشن کے بھی، اور اس طرح افیکٹونیس یعنی مؤثر طور پر اگر اس نے پریزنٹ کیا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے مارکس پہلے سے انڈیکیٹ کرنا چاہیے۔ تو اس میں یعنی ہر پورشن جو ہے، جو آپ نے اس کو اسیس کرنا ہے، اس کا آپ نے ایک آؤٹ لائن بنانا ہے کہ ممکنہ اس کے کیا کیا جوابات ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو مارکس ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں، جیسے اس کی آرگنائزیشن ہے آنسر کی، جو اس نے انفارمیشن دیے ہوئے ہے تو وہ آپ نے رکھنے ہیں۔ اس طرح سیکنڈ پہ ہے یوز آف اسکورنگ روبرکس دیٹ از موسٹ اپروپریٹ، یعنی جو روبرکس ہے، جو مارکس الوکیشن ہے، وہ آپ نے رکھنا ہے۔ اس میں دو قسم کے ہوتے ہیں روبرکس، ایک انالیٹک ہوتے ہیں، دوسرا ہولسٹک ہوتے ہیں۔ انالیٹک جو ہے وہ انہوں نے جو کامنلی ایسے ٹائپ میں استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کے جو کریکٹرسٹکس ہے، جو آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہو، ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ اس نے آنسر کیسے دینا ہے، اسپیسیفک فیڈ بیک ہوتا ہے اس کے کام کے بارے میں، یعنی جتنا اس نے کام کیا ہے اس کو آپ الوکیٹ کرتے ہو روبرکس یعنی مارکس۔ اس طرح ہولسٹک جو روبرکس ہوتے ہیں اس میں اس کی جو ہے رائٹنگ کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کی کنٹینٹ انڈرسٹینڈنگ کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی اس ہولسٹک میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس حد تک بچہ اس کنٹینٹ کو یا اس جو آنسر ہے اس کو سمجھ پایا ہے۔ اس طرح تیسرا جو ہے وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ہاؤ ٹو ہینڈل فیکٹر دیٹ آر irrelevant ٹو دا لرننگ آؤٹ کمز بینگ میجرڈ، یعنی جن چیزوں کی آپ پیمائش نہیں کرنا چاہتے ہیں ان فیکٹر کو آپ نے کیسے جو ہے ہینڈل کرنا ہے۔ بالفرض آپ نے ایک کوئی مضمون دیا ہوا ہے تو اس مضمون کے بارے میں آپ انفارمیشن بچوں کی انڈرسٹینڈنگ دیکھنا چاہتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بچہ اس کو پریزنٹ کرتا ہے تو اس کی جو آپ کو انفلوئنس کرتا ہے، اس کی جو رائٹنگ ہے اور اس کی جو نیٹنس ہے یا صفائی ہے یا جو سٹائل ہے رائٹنگ کا، وہ اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ حالانکہ آپ نے اس کی فنکچویشن اور اس کی نیٹنس، اس کی ہینڈ رائٹنگ یا اسپیلنگ یا سینٹنس اسٹرکچر کو نہیں دیکھنا ہوتا ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے انتہائی یہ ضروری ہے۔ اور آپ نے ساتھ ساتھ بچے کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ اگر آپ irrelevant مٹیریل لکھیں گے زیادہ وہ تو اس کے نمبر آپ کو نہیں ملیں گے۔ نمبر فورتھ پہ ہے evaluate all responses to one question before going to the next one۔ یہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ بعض اوقات جب آپ بچے کو پڑھا رہے ہو تو وہ بھی آپ پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کے ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اگر بچے کوئی آپ کو پیپر دے دے تو آپ نے سب سے پہلے جو فرسٹ پہ جتنے بھی بچوں کا پہلا سوال ہے آپ نے وہ چیک کرنا ہے، یعنی ایز اے ہول ایک پیپر آپ نے چیک نہیں کرنا ہے، اس کو آپ نے میجر نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلا جب وہ ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے چیکنگ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، آخر تک آپ نے سکور کرنا ہے۔ دوسرا جو بائسنس ہے، بچے نے اگر کوئی سوال اچھا کیا ہو
اور آپ ایک پیپر چیک کرتے جاتے ہو تو اس کا اثر دوسرے مارکس جو اس پہ پڑ سکتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے، اگر پاسبل ہو، یہ ممکن ہو تو بچے کا جو نام ہے، اسٹوڈنٹ کا جو نام ہے، اس کو ہائڈ رکھے، اس کو خفیہ رکھے۔ یعنی جو جنرل امپریشن ہمارا ہوتا ہے جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو، تو پھر بائسنس کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں اس بچے کے متعلق ایک خاص خاکہ ہوتا ہے، تو اس خاکے کے مطابق پھر ہم اس کو پھر اثر انداز ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو کتنے مارکس دے دیں۔ تو اس کو چھپانا ضروری ہے، تاکہ جو ہمارے پاس جو مٹیریل ہے یا انہوں نے جو رسپانس دیا ہے، اس کو ہم بغیر بائسنس کے اس کو ہم سکور کر سکے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو رول نمبر الاٹ کر لیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے پیچھے اس کا نام